رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بزت منی صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے حضرت گرامی قدر اشکان رسول خدا محبان آلیبا عزدران نظم کربلا دعا گو ہوں مولا کائنات سادات کا یہ عظیم صفِ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات کا چل کرانا میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی لمبی چوڑی زحمت سماعت نہیں کیونکہ آپ کے بعد مجھے پاک وطن شریف 8 بجے پہنچنا ہے بہت لیٹ ممبر دیا گیا بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مقدس ایک محترم حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کی ماشاءاللہ میرے لیے کافی ہیں آپ کوئی نہیں انسان کا تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے جو مومن باہر کھڑے ہو کے سن رہے وہ بے شک وہی سن رہے اللہ کی اس کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک توجہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی تک چرند پرند حیوانات نباتات عرش فرش ملائکہ حوریں غلیمان انسان جنات ثمرات نجات پوری کائنات میں بادس خدا ہر چیز کے لیے جو رحمت ہو اسے میرا نبی کہتے ہیں کیا کہنے آپ پوری کائنات کے لیے جو رحمت للعالمین ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں جملہ ایک کہنا ہے صبح تک نہ بولو تو بی بی کا نوکر نہیں ہوں پوری کائنات کے لیے جو رحمت للعالمین ہو اسے میرا نبی کہتے ہیں اور جو نبی کے لیے رحمت بن کر آئے اسے زہرا آئے اللہ اکبر بلندر صلوات پڑھی اللہ پاک بی بی آپ کو سامنے تھوڑی بیٹا ذرا آواز کھولیں بیٹا نعمت شاہ جی دعا فرمائے گا بیٹا نعمت بیٹی رحمت میرے لیے میری بیٹی رحمت آپ کے لیے آپ کی بیٹی رحمت زمانہ کیا جانے بطول کی عزت کیا ہے جو عالمین کے نبی کے لیے رحمت بن کر آئے اسے سیدہ کہتے ہیں صلوات پڑھیے محمد پاک بی بی آپ کو سامنے بطول کس بی بی کو کہتے ہیں اگر آپ نے توجہ فرما لی میرے برادر عزیز ابوالحسن نے بی بی فضا کے بڑے شاندار فضائل پڑھے میں آقا زادی کی ذات پر گفتگو کر رہا ہوں بطول کس بی بی کو کہتے ہیں فضائل میں نے کم پڑھنا ہے مصائب زیادہ پڑھنا بطول کس بی بی کو کہتے ہیں اس کاری کائنات میں 2 بیویوں کو شاہ جی بطول کہا گیا ایک جناب بی بی مریم اب اسے بھی آہستہ بولیں گے تو مجھ پہ کوئی اثر نہیں کیونکہ داد کا اسے شوق ہوتا ہے جس سے نہ ملی ہو ایک بی بی مریم ایک جناب سیدہ دونوں بیویوں کو بطول کہا گیا بس فرق کیا ہے جو اپنے زمانے کی توجہ جو اپنے زمانے کی عورتوں پہ بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں جو آدم سے پہلے بطول ہو ہائے ہائے ہائے
نہیں غور کیا جو اپنے زمانے کی عورتوں پہ بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو آدم پہ بھی بطول ہو، جو نوح پہ بھی بطول ہو، جو جائیہ پہ بھی بطول ہو، جس کے صدقے میں مریم کی ماں بطول بنے اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے؟ بلندتر صلوات پڑھیے محمد بیٹا، اس کو مضبوط کرنا جناب سے ایسے نہیں، بلندتر صلوات پڑھیے۔ بطول کس بیوی کو کہتے ہیں؟ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو، لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ، جی میرا بیٹا، لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ، محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ، علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، جس کے رشتوں کے بغیر۔ نعرہ کسی کو لگانا آتا ہے یا چلے گئے نعرے؟ بسم اللہ جناب سیدہ، ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو سورہ کوثر کی تفسیر ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو روح سورہ کوثر ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی دعا مجسم ہو کر کائنات کو عباس تھے، یہ خاموشی نہیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی جنت، توجہ، پوری کائنات کی خواتین کی جنت کی سردار ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کے قدموں تلے حسنین کی جنت ہو، آئے ہائے آئے ہائے، صلوات پڑھیے، جس کے قدموں حسنین کی بھی جنت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو سورہ کوثر کی تفسیر پر اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کا شجر نسب سورہ رحمان کہلائے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو محمد کی اکلوتی بیٹی ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو سیدہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو طاہرہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو راضیہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو مرضیہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو عالم غیر معلمہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی کنیز قرآن کے لہجے میں بات کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو باپ کی رحمت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کل ایمان کا حصہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی جنت حسین کے جیسے بادشاہ کی جنت جس کے قدموں تلے ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو نبی کا دل ہو اسے بطول۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ، حیدری۔ ایک بلندتر صلوات پڑھی آل محمد۔ ایسے نہیں، بلندتر صلوات پڑھی خانہ تو جو ہے اپنی پوری کائنات جس کی عزت کر سجدہ ریس ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ جب بندہ اب تک نہیں بول سکا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خاموشی نہیں، تقریر میں اب شروع کرنے لگا۔ حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ چیلنج ہے کرامت باز حیدری کا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی ہیں نبی۔ میرا نبی ہے محبوب خدا، میرے نبی کو آج تک اللہ سے کچھ نہیں مانگنا پڑا۔ نبی کو ہر چیز ملی ہے بغیر مانگے۔ اس سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کر حق کے زارات چھپانے والوں، ہر چیز محمد کو بن مانگے ملی ہے، مگر دو ہستیاں محمد کو بھی مانگنا پڑی، اس لیے کہ مسلح سے بطول کو مانگا، کعبے سے علی کا۔ آئے ہائے، تو جو ہے نا، کیا کہنے اب کیا کہنے؟ جیو حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی عالمہ، کیا کہنے اب؟ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت یا علی، ایک بلند تر صلوات پڑھی عالمہ۔ آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا۔ میرے نبی کو ہر چیز شاہ جی بن مانگے ملی، کوئی چیز نبی کو مانگنا نہیں پڑی، کیونکہ میرا نبی ہے محبوب خدا۔ مگر دو ہستیاں ایسی ہیں کہ نبی کو مانگنا پڑا،
मुसल्ले से बतूल मांगी। आए हा हा। फिर बादशाह जी जुमला कहना रहा हूँ, मलंग बादशाह मौला आपको जिंदगी दे। जब बंदा सुबह से तशरीफ़ लाया है और किसी वजह से बोल नहीं सका, उसकी आवाज़ जन्नतुल बकी ना जाए तो मैं अली का नौकर है। आदम ने मुसल्ले पे मुस्तफ़ा मांगा। हाय हाय हाय, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। आदम ने मुसल्ले पे मुस्तफ़ा मांगा, नूह ने मुसल्ले पे मुस्तफ़ा मांगा, याह्या ने मुसल्ले पे मुस्तफ़ा मांगा, ईसा ने मुसल्ले पे मुस्तफ़ा मांगा, मूसा ने मुसल्ले पे मुस्तफ़ा मांगा। मुझे जुमला एक कहना है, बोलना तुमने सुबह तक है, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने हालत रुकू में, हालत सजदा में, नमाज के बाद अपनी दुआओं में मुस्तफ़ा मांगा है। जिसे आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मांगे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके लिए मुस्तफ़ा दुआ करे उसे ज़हरा। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? हा मलाम के सामने कर, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, ज़ुबान के साथ दिल बोला, ज़मीन बोली समन बोला, तेरा मौला मेरा मौला, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पढ़ी यार पूरी कायनात जनाब शहीद आपको सलामत अपनी दुआओं में मांगे। ये होती है मार्फत की गुफ्तगू, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा जिसको अपनी दुआओं में मांगे उसे सैयदा कहते हैं। तो फिर अब्बास शाह जी, सैयद चुप रहे ना, मुझे कब्र तक दुख रहे, फिर किस मुंह से कहते हो? अब्बास मासूम नहीं, आदम से लेकर ईसा तक नबी जिसे मांगे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा जिसे मुसल्ले पे मांगे उसे ज़हरा कहते हैं। ज़हरा जिसे दुआ में मांगे उसे अब्बास। हाय 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 हाय, मौला साहब हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पर यार मोहम्मद। थोड़ा बेटे को खोले, जनाब सैयदा को समझ, जिसे जनाब सैयदा मांगे उसे अब्बास कहते हैं। भाई याद रखना, सैयदा की दुआ, ये खामोशी नहीं, सैयदा की दुआ मुजस्सम हो जाए तो अब्बास बनता है। सलवात पर यार मोहम्मद पे बनता है सैयदा। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती था फरमाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब फातिमा तो बज़्ज़त मिन्नी, फातिमा मेरा कल्ब है, टुकड़ा नहीं। थोड़ा बोलेगा, टुकड़ा नहीं। शादी पूरी जमानत के साथ कह रहा हूं। किसी अरबी हदीस का तर्जुमा टुकड़ा नहीं है। सैयदा दुआ कीजिएगा, टुकड़ा नहीं कहा। जो टुकड़ा हो वो सैयदा नहीं होती। हाय 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 हाय, रिसालत का हिस्सा है बतूल, रसूल नहीं। रसूल मेरा नबी है, खातिमुन नबी। मेरे नबी के बाद क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आया। अब एक जुमला विलायत पे पढ़ूं, साथ दोगे? नौबहार के गैरतमंदों, आज पता चला। हाँ जी ठीक है आवाज़। हम अली वलीउल्लाह क्यों कहते हैं? अबू जहलों की औलादो, हमने अली वलीउल्लाह मुल्ला की आवाज़ से नहीं लिया, हमने अली वलीउल्लाह किसी कारी से नहीं लिया, हमने अली वलीउल्लाह अल्लाह के कुरान से, नबी के फरमान से, गदीर के ऐलान से, आए हाय गदीर के ऐलान से हमने अली वलीउल्लाह लिया है। हम क्यों पढ़ते हैं अपने कलमे में अली वलीउल्लाह? हम दिन रात क्यों पढ़ते हैं फजाइल अपने अली के? 70 मरतबा। ये खामोशी नहीं, खामोशी नहीं। मुझे आपसे भी ज़्यादा जल्दी है पर मैं कंजूसी नहीं कर सकता। 70 मरतबा नबी ने फरमाया, यारी तुम मुझ जैसा, आपकी खामोशी पे फरमाया, यारी तुम मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा, तुम मुझसे मैं तुझसे, मजहब बदल दूंगा कुरान के हाशिए पर। अगर अबू तालिब के बेटे ने एक मरतबा भी कहा हो कि मैं नबी जैसा हूँ,
تو عیان یاتیم اللہ جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا نبی جیسا کیسے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا کیا کہنے حیدری، ایک بلندر سلوات پڑھی میری پاک بی بی آپ کو سلامت کی۔ 70 مرتبہ سیدزادہ نبی نے فرمایا علی تو مجھ جیسا ہے۔ علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ تو جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقے کی پیداواروں کو نہیں غور کیا، بصرے کی کھجوریں کھانے والا میرے نبی جیسا کیسے ہو جاتا ہے؟ آؤ کرامت باس حیدری قرآن کے حاشیے پر کافر لکھ دے گا اپنے آپ کو، اگر علی نے میرے نبی کے بعد ہائے ہائے ہائے، یہ خاموشی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ جس نے بھی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جتنوں نے دعویٰ کیا، کسی ایک کا مذہب شیعہ دکھا دو، بل پہ سائن میں کر دوں گا۔ نانا سارے پہنچے نہیں ہیں۔ جس نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اگر ان میں سے کسی کا مسلک شیعہ ہو، بل پہ میں سائن کر دوں گا، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں بتا دیا جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہوا تو کسے مرزے کی اولاد نبی کے بعد نبی کیسے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا کیا کہنے آپ کو، کیا کہنے جناب سیدہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیدری نہیں، نعرہ سنو شیروں والا، پتہ چلے نعرہ لگا ہے۔ بسم اللہ بکر ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر، بس۔ سیدہ کس بی بی کو کہتے ہیں؟ آخری جملہ سنیں تاکہ میں مصائب پہ آؤں۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، ہمیں بی بی فضہ کو کنیز کہنے کا حق نہیں، کیونکہ جسے نبی بیٹی کہے، علی بہن کہے، حسنین ماں کہے، ملا کون ہوتا ہے اس کو کنیز کہنے والا؟ تین جبریل در بطول کیا ہے شاہ جی؟ شدید گرمی ہے، میں زیادہ بٹھانا نہیں چاہتا۔ در بطول کیا ہے؟ سخاوت زہرا کیا ہے؟ بس یاد رکھنا، میں جتنا آہستہ کہوں گا آپ کا جوش ولایت سے سننا ہے۔ جس کی روٹیوں پر توجہ، جس کے لیے عرش سے فرش پہ کھانے آئے اسے مریم کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے جگانا، جس پر عرش سے فرش پہ کھانے آئے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے کھانے فرش سے عرش پہ جائے اسے زہرا۔ پاک بی بی آپ سیدہ سلام، تین جبریل روٹیاں لینے کے لیے بی بی کے دروازے پہ آتا رہا، خاموشی نہیں۔ فضائل کا آخری جملہ، سیدزادہ ایک دن بھی بی بی بطول نے اپنے ہاتھوں سے جبریل کو روٹیاں نہیں دی۔ وجہ جبریل اور بطول کے درمیان ہے حجاب الہی۔ چلے جو سمجھا بسم اللہ، جو نہیں سمجھا کوئی بات۔ جبرائیل اور بی بی بطول کے درمیان ہے حجاب الہی، دو سرحدیں ہیں جبریل کی۔ ابھی جملہ نہ آیا ہو تو پاک بی بی کرامت عباس حیدری کی زندگی چھین لے۔ ہاں جی، ممبر پہ کوئی اتنی بڑی قسم نہیں کھا سکتا، ابھی جملہ نہ آیا ہو۔ دو حدیں ہیں جبریل کی، ایک مقام محمود سدرۃ المنتہا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آسمانی حد جبریل کو، ہائے ہائے او میرے اللہ انہیں جگانا، آسمانی حد جبریل کو مقام محمود کہتے ہیں، زمینی حد جبریل کو دہلیز بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے 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 ہائے، مقام محمود سے آگے عرش پہ جبریل نہیں جا سکتا، زمین پر
بی بی بطول کی دہلیز کے اندر نہیں غور کیا، جبریل نہیں جا سکتا، بی بی نے روٹیاں دی، بی بی فضا نے۔ تیسرے دن بی بی فضا نے فرمایا فقیر، یہ خاموشی نے، فقیر فقیر کچھ اور چاہیے تو لے لے، ایک دفعہ مانگ لے، روز روز آنے کی ضرورت نہیں۔ جبریل مسکرا کے کہتے ہیں بی بی کاش تم مجھے پہچانتی تو مجھے فقیر نہ کہتی۔ بی بی نے مسکرا کر کہا تو نے مجھے مریم سمجھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آپ نے کہا تو نے مجھے مریم سمجھا ہے؟ جو تجھے نہ پہچانے، میں کنیز زہرا ہوں، میں بطول کی کنیز ہوں، میں اس گھر میں رہتی ہوں، مجھے رسول نے بیٹی کہا، مجھے حسنین نے ماں کہا۔ جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ آج بہت بڑی شہادت اکبر ہے جو حکم ہوا مجھے نشانی انگوٹھی پکڑنا، چھوٹی شہزادی کے مسائل پڑھنے کا، مجھے کھل کے مسائل پڑھنے۔ تھوڑی آواز کھولے ذرا، تھوڑی آواز کھولو۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی بی بی کا نام نہیں لینا۔ کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا میرا بیٹا کتنی اولاد ہے، آپ کہتے ہیں جی ایک بیٹا، فرض کیجئے 3 بیٹیاں، وہ کہتے ہیں بیٹے کا نام، آپ بتاتے ہیں جی فضل عباس، غلام اکبر، رضا حسین وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کسی نے پوچھا تیری بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے۔ کوشش کیا کرو ممبروں سے رسول کی بیٹیوں کا نام نہ لو۔ کربلا سے لے کے شام تک مسلمانوں نے اتنا مارا ہے حسین کی بیٹی کو۔ پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے نام۔ 3 یا 4 روایتیں پڑھنی۔ مجھے بابا بادشاہ نے بتایا ہے کہ تابوت خواتین میں جائے گا، حق بھی یہی بنتا ہے، بیویوں کا تابوت کبھی مردوں میں نہ ہے، اور جس بی بی کا تابوت آنا ہے وہ رش سے بڑا ڈرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت۔ جس کے گھر میں ایک بھی بیٹی ہے نا، اسے پتا ہے بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جب تک سینے پہ نہیں نہ سوتی تھی حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہی تو فرق ہے، جب تک حسین رہا سکینہ کو نیند نہیں آئی۔ نہیں غور کیا؟ جب تک، بیٹا آواز اس کی خراب ہو رہی، جب تک حسین رہا حسین کو اپنی بیٹی کے بغیر نیند نہیں آئی، اور جب تک پیچھے بیٹی زندہ رہی اسے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آئی۔ جو بندہ اب تک نہیں رو سکا، جب باپ ذبح ہو رہا تھا وہاں بیٹی پہنچی، جملے بدلوں، بیٹی پہنچی، باپ چلا گیا، باپ کا سر آیا، بیٹی چلی گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ 3 روایتیں ہیں۔ ایک رسی، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، ایک رسی 12 گلے، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لی، ایک رسی 12 گلے۔ مجھے پتہ ہے آپ عادی ہو گیا تانے سن کے رونے کے، قوم کا قصور نہیں، اس منبر پہ تانے پڑے گئے ہیں، آل محمد کی عزت نہیں۔ کاش ہم تمہیں عزت سناتے تو تمہاری عزت پہ چیخیں نکل جاتی۔ جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہائے کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ شام میں قرآن کا سورہ قدر شام کے بے قدروں کے شہر میں انہی رسیوں کے ساتھ دفن ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ۔ میری بیٹیوں، رونا ضرور، مگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ اترے، کیونکہ جناب پاک بی بی کے مصائب ہیں، اور کوئی آئے نہ آئے، مردوں میں عباس آئے گا، خواتین میں بی بی لباب آئے گی۔ اگر کسی میری بیٹی کے سر پر چادر نہ ہوئی، عباس رو کے کہے گا تمہیں پردے کا کیا پتا، کربلا سے لے کے شام تک گھوڑے کی گردن میں میرا سر کیوں گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک رسی سے زیادہ 12 گلے،
ایک اور رسی ہے، خاموشی سے کوئی بات نہیں، درمیان میں سید سجاد، بائیں جانب باقر، ساتھ بی بی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کربلا سے لے کے شام تک سید سجاد کو ایسے کیوں چلنا پڑا؟ سوچ لیا تو صبح تک رو گئی۔ سید سجاد کو توق کی وجہ سے نہیں، ایسے کیوں چلنا پڑا؟ کیونکہ جب بھی سجاد سر اٹھاتے تھے نا، حسین کی بیٹی کہتی تھی سجاد بھیا میرا سانس بند ہو گیا ہے، بھیا رسی کھچ گئی ہے، بہن کے سانس کے لیے سجاد 36 شہروں میں حالت رکوع میں چلتا رہا۔ آئے ہائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہائے کو قبول کرے۔ ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے جلدی کی نا تو پورے مصائب نہیں سن پاؤ گے۔ جتنے نوجوان ہیں میرے بچوں کوشش کرنا اس بی بی کے ذکر پر ہائے کر کے رونا، اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، انسان ہے تھک جاتا ہے۔ جب کربلا کی گرم زمین پر 16 میل جو آج کے 50 کلومیٹر ہیں چلی ہے نا حسین کی بیٹی، بی بی نے رو کے کہا سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، سجاد تیری بہن سے اب چلا نہیں جاتا، سجاد میری ضمانت دے دے، جو بندہ اب تک غائب نہیں کر سکا۔ سجاد کی آواز ہے شمار پہلے تو مار رہا تھا، کہا میں کہتا ہوں تو اٹھا میری قمیض، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن ایک مرتبہ میری بہن کو ماں کی جھولی میں، اللہ اکبر، میری ماں کی جھولی میں بٹھا دے۔ جس بندے نے غور کر لیا صبح تک روتا رہے گا، جس نے نہ غور کیا اس کا اپنا مقدر۔ اس بے غیرت نے سید سجاد کو، توجہ، اس کی پاک بہنہ کو، حسین کی بیٹی کو ماں کی گود میں نہیں بٹھایا، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اس نے خالی اونٹ لیا اور بی بی کو اونٹ پہ بٹھایا نہیں، اونٹ کی کمر کے ساتھ رسیوں سے ایسے باندھا۔ چلے کوئی بات نہیں، نہیں رونا آتا، صرف چہرہ بنا لے، جیسے سفر کا سامان باندھتے ہیں، اس حرام زادے نے چابک اونٹ کے منہ پہ مارا، اونٹ دوڑا، جناب سیدہ کی بیٹی کی آواز آئی بابا اور تیری بیٹی غریب ہو گئی، حسین کا نیزہ رک گیا۔ دوڑتے ہوئے اونٹ سے حسین کی بیٹی زمین پہ گر گئی۔ میں نے پڑھ دیا تو میں نے سن لیا، میں مانتا ہوں بڑی شدید گرمی ہے، صرف 5 منٹ میرا ساتھ دینا، میری بیٹیوں کھل کے رونا، میری بچیوں آپ کو کوئی تماچا نہیں مارے گا، تھوڑی آواز کھول بھائی جان، میرے بچوں بی بی سیدہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے منتیں کرتی رہی ہے قاتل کی، نہ ضرب چلا، اکبر کی موت کا مارا ہے، اب تیرا رونا آیا ہے، مر جائے گا۔ اس کمینے نے حسین کے سامنے سکینہ کے چہرے پر ایسی گستاخی کی، رو کے کہا چچا پاس اور بیٹی یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ، ہائے کر کے رویا کر، امیر بن کے نہ رو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ ہی بادشاہ، اللہ ماں کا کلیجہ سلام رکھے، اللہ بھائی حیدر رضوی کے درجات پہ بلندی فرمائے۔ آزادار مظلوم کربلا چلتے ہوئے اونٹ سے علی کی پوتی گر گئی، حسین کا نیزہ رک گیا، جو رونے کے لیے آئے ہو حرام زادے نے لوہے کا تازیانہ سجاد کی پشت پہ مارا، کہا تیرا پاپا چلتا کیوں نہیں؟ آئے ہائے مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت، کہا تیرا بابا چلتا کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ جناب سجاد نے کہا پوچھتا ہوں، سجاد کی آواز آئی بابا بابا تیرا نیزہ چلتا کیوں نہیں؟ یہ خاموشی نہیں ہے، نا نا نا، میں نے جلدی کی تو پھر جنازے کی برآمدگی کیسے ہوگی؟ بی بی اونٹ سے گر گئی، سجاد کہتا ہے بابا چلتے کیوں نہیں؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو اڑے، کہا سجاد کیسے چلوں؟
قرآن کا سورہ یاسین گر گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ادب پہ رونے والوں، اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سنبھال کر، میں آپ کا مشکور ہوں کہ کیسے چلو، قرآن کا سورہ ہے یاسین گر گیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شہر ہے، عربی مجھے پڑھنا ہے 5-7 منٹ، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، جس کی آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پیر بادشاہ یہاں جناب سیدہ سلامت بانی مجلس ہو، سید زادہ، جس کی آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، بیٹا اگر کوشش کرو نا، لائٹ بند کر دو، میری مووی نہیں بنتی نہ بنے، میں بی بی کے مصائب اندھیرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ کوئی مرد ادھر ادھر نہ دیکھنا، بیٹا جلدی اندر آ جاؤ تاکہ صرف 2 قدم آگے آؤ تاکہ میں مسائل مل کے پڑھ سکوں۔ آزادارو، ایک شہر ہے اسکلان، یہ مسلمانوں کا نہیں عیسائیوں کا شہر تھا۔ اب بادشاہ یہاں تیرے مولا حسین نے سورہ مریم پڑھا، جلدی کر رہا ہوں سید۔ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے تم سن سکو۔ سید زادہ، آپ کی دادی کی عزت کی قسم ہے، عیسائی گھر گیا، اپنی بیٹی کو کہتا ہے سر سے چادر اتار، خاموشی نہیں۔ بیٹی کہتی ہے تو ہی تو کہتا تھا کہ بیٹیوں کو پردہ کرنا چاہیے، اب خود ہی کہتا ہے کہ سر سے چادر اتار۔ کہتے چپ کر جا، باہر اس کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں جو بی بی موبائلہ میں آئی تھی، جو بندہ ماتم اب تک نہیں کر سکا۔ سید زادہ، تیری دادی کی قسم ہے، اس نے چادر سجاد کو دی، کہا مولا یہی چھوٹی چادر ہے، اپنی بہن کے سر پہ دے لے۔ کیا کہنے ہائی کر کے رہو، امیر نہ پہن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید سجاد نے، میں خود کہہ رہا ہوں، جو دل کا مریض ہے، جسے برداشت نہیں ہوتا، وہ بے شک باہر اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ اب میں شہادت شروع کرنے لگا ہوں۔ اب بادشاہ 1 لاکھ کا مجمع ہو یا 2 بندے ہو، میں ہمیشہ دل سے پڑھتا ہوں۔ چھوٹی بی بی کے مصائب میری بی بی کی مجھے عطا ہے، خدا لعنت کرے اس کمینے پر جو مجلس میں رلانے کے لیے نقلی لوگ ساتھ لائے، غیروں نے رلایا ہے، تم نہ رلاؤ۔ عزادار نے مظلوم کربلا سجاد نے پہن کے سر پہ چادر دی، شمر پہ غیرت نے سجاد کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ عالیہ کی آواز آئی، اور نعمان چادر لے لے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سجاد کہتے ہیں چاہے میں مر جاؤں، میری بہن چادر نہ اتارنا۔ اب سید، جتنے سید بیٹھے ہو، دادی کا واسطہ دیتے ہو اجازت؟ میں ایک روایت پڑھوں، دیتے ہو اجازت؟ خاموشی نہیں۔ بھیا چادر اتارتی ہوں۔ سجاد نے کہا نہیں اتارنے۔ یہ خاموشی نہیں، نا 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 نا، تمہاری چیخیں تو آج انشاءاللہ شام تک جائیں گی۔ میری بی بی نے چاہا تھا، جب کہا نا نہیں اتارتی، کتے کا بچہ پہلے سجاد کو مار رہا تھا، اب مجھے سید معاف کرے۔ اس کے بعد اس نے یہی تازیانہ حسین کی بیٹی کے سر اور کیا سن رہا ہے، چہرے پہ مارنا شروع کیا۔ عالیہ کی آواز آئی، اور چہرے پہ نہ مار، اور میں حسین کا قرآن ہوں۔ جزاک اللہ، بڑا امیر ہے، تیری آئے نہیں نکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا جی، پیر بادشاہ، ابھی پچھلے دنوں جڑا والا میں جب عیسائیوں کی بستی میں میرا بیٹا آگ لگی نا، ایک لاہور کا منسٹر ہے نون لیگ کا، میاں مجتبہ، میرا دوست ہے، تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے کرامت عباس میں بڑا ہیرو ہے، تھوڑی بیٹا آواز کھولنا۔ میں نے کہا خیر تھی؟ کہتا ہے مجھے بڑا دکھ لگا۔ میں نے کہا کس بات پر؟ کہتا ہے جب عیسائیوں کی بستی کو آگ لگی نا
تو ایک عیسائی کی 5 سال کی بیٹی آگ کے شعلوں میں جل کے مر گئی، اور میں نے کہا میاں مصطفیٰ عیسائی کی بیٹی پر سارے رو رہے ہو، اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں تھی جب حسین کی بیٹی کے گردے کو آگ لگی؟ رو کے کہا بابا اور تیری بیٹی ہائے 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 غریب ہو گئی۔ بس آخری روایت جو کہتے ہیں نا میری ماں مر گئی تھی، مجھے رونا نہیں آیا، میری بیوی کا معجزہ دیکھنا، ہاں دیکھنا میری بیوی کا معجزہ۔ اِنَّا لِلَّهِ ابھی نہیں آ رہا جنازہ، میری آنکھیں بند ہیں، ادب کے ساتھ پڑھوں گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شمر کے تماچے کھانے والی، عمر ساتھ کے تازیانے کھانے والی، 36 شہروں میں بھائی کے کانٹے نکالنے والی، حسین کی بے وارث بہن، حسین کی بے وارث بیٹی زندان میں مر گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اور تمہاری اب تک ہائے نہیں نکلی، اور کوئی پتھر دل بیٹھا ہے راز اسرار کی قسم، بتاؤ مجھے بادشاہ مرنے کے بعد قانون کیا ہے؟ کوئی قیدی کسی جیل میں ہو، کوئی قیدی کسی جیل میں ہو، مرنے کے بعد قانون ہے سب سے پہلے اس کی رسیاں کھولی جاتی ہیں، گلے کا تاؤ اتارا جاتا ہے، پیروں کی بیڑیاں کھولی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 36 گھنٹے حسین کی غریب بیٹی کا لاشا زندان میں پڑا رہا، ہاتھوں میں رسیاں اور ماتم کا، گلے میں تاگ، پیروں میں بیڑیاں، سجاد رو کے کہتا رہا اور کوئی ہے جو کفن دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا قیامت کے مصائب ہیں؟ کوئی ہے جو کفن دے دے؟ یہی جملے علامہ رشید ترابی نے نشتر پارک میں پڑھے۔ بس آنے والا جنازہ، آپ کی محنت تمام ہوئی، بیوی کا جنازہ تیار ہے، سیدوں اجازت ہے؟ جی میں ابھی لیتا ہوں اجازت، سیدوں سے اجازت لے کر میں برآمدگی کرواؤں گا۔ جنازہ میری بیٹیوں تم میں آئے گا۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں میری بیٹیوں، ادب سے جنازے کو چومنا، اس بی بی کے کان بڑے زخمی ہیں، میری بیٹیوں ادب سے جنازے کو چومنا، اس بی بی کے ہاتھ بڑے زخمی ہیں، جب تک نہیں رو سکا، اور میری بیٹیوں ادب سے چومنا، یہ حسین کی بے کفن بیٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو زندگی دے۔ سید زادہ جب پوچھا گیا نا، جب پوچھا گیا، آخری جملہ ہے، جب پوچھا گیا بھولا نہیں ہوں، کہا سرکار 38 گھنٹے زندان میں حسین کی بیٹی کا میت کیوں پڑا رہا؟ دفن تو جلدی کرتے ہیں نا، یہ خاموشی نہیں، دفن تو آغا صاحب جلدی کرتے ہیں نا، پھر میت کیوں پڑا رہا؟ آخری جملہ ہے مر جاؤ گے۔ علامہ رشید ترابی نے کہا ایک مجبوری بن گئی تھی، جب ہاتھ پیارے کرے وہ جانے علیہ جانے، کہا کیا مجبوری بن گئی تھی؟ کہا مجبوری یہ بن گئی تھی جس نے جنازہ اٹھانا تھا ہاتھ اس کے بھی بندے تھے، جس کا میت اٹھنا تھا ہاتھ اس کے بھی بندے تھے، سجاد نے ہتھکڑیوں والے بازوؤں پر بہن کا جنازہ اٹھایا اور کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، حسین کی 4 سال کی بیٹی مر گئی ہے اور جنہوں نے چادر نہیں دی، ہائے 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 ایک کفن دے دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے۔ جی میرا بیٹا، جی میرا بیٹا، میری بیٹی کو بٹھا دو۔ سید زادہ آپ خود اٹھائیں، آپ خود اٹھائیں، آپ خود اٹھائیں، یہ معصوم بچی ہے۔ جی بسم اللہ،
جی بسم اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ معصوم بچی ہے، جانتے ہو اس میں کیا آیا ہے؟ اس میں حسین کی بیٹی کا وہ دورائے ہے جسے شمر نے کنڈوں سمیت اتارا تھا، جو رو رو کے کہتی تھی او بابا او تیری بیٹی غریب ہو گئی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، حسین کی 4 سال کی بیٹی شمر کے تازیہ نے کھا کھا کر شام میں مر گئی ہے۔ آج اس کا جنازہ کوٹلو پہاڑ میں آ رہا ہے۔ آئے حسین، آئے حسین کی بیٹی، ماتم حسین، آئے حسین۔